دوستوں، قرآن مجید کا ہر لفظ، ہر آیت اور ہر صورت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کبریائی کی گواہ ہے۔ لیکن اللہ نے اپنی بے پایہ رحمت سے ایک ایسی بابرکت صورت بھی نازل فرمائی ہے جو خاص طور پہ کمزور اور ضرورت مند بندوں کے لیے عطیہ ہے۔ جو شخص اسے اپنا روزانہ کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اور رزق کے دروازے اس پہ کھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ اس کے اچانک خوشحالی دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں۔ لیکن اس صورت کی برکت کو سمجھنے سے پہلے ایک اور راز جاننا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں بار بار ایک ایسے عمل کی تاکید کی گئی ہے جو کامیابی کی کنجی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور سورہ لقمان میں فرمایا، ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ دوستو، روحانی نقطہ نظر سے شکر ایک ایسا نور ہے جو دل کی سختی کو نرم کرتا ہے اور انسان کو مزید نعمتوں کا حقدار بناتا ہے۔ جدید کوانٹم فزکس بھی اس حقیقت کو تقویت دیتی ہے۔ جب انسان شکر گزاری کے جذبات میں ڈوب جاتا ہے تو اس کے دماغ سے ایک ایسی پازیٹیو فریکوینسیز خارج ہوتی ہے جو کائنات کے انرجی فیلڈز کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے اسے مزید نعمتوں کی طرف کھینچ کے لاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک مقناطیس اپنے جیسے ذرات کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کا یہ فرمان ہے کہ اگر شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا۔ دراصل روحانی بھی ہے اور سائنسی بھی۔ قرآن مجید کی کئی صورتوں میں بار بار یہ بات ارشاد ہوئی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق حلال اور پاک طریقے سے کھاؤ، اور ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو۔ سورہ دہر الانسان میں فرمایا گیا، ہم نے انسان کو راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکری کرے۔ اس طرح کی آیات ہمیں یہ بات یاد دلاتی ہیں کہ شکر گزاری صرف ایک عمل نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں کو تسلیم کرنے اور ان کی قدر کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اور یہی شکر انسان کے لیے مزید انعامات اور برکتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس حقیقت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک مشہور واقعے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس سے اللہ نے بے شمار رزق عطا کیا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں دریافت کریں کہ اس کے لیے کیا حکم ہے، کیونکہ اس کے پاس رزق اتنا زیادہ ہے کہ وہ سنبھال نہیں پا رہا۔ آگے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک دوسرے شخص سے ہوئی جس نے غربت کی شدت سے اپنا جسم ریت سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے عرض کی کہ اے کلیم اللہ، آپ میرے حال کی بھی اللہ کے حضور عرض کریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ پہنچے اور اللہ سے پہلے شخص کے متعلق سوال کیا تو جواب ملا، اسے کہو کہ ہماری ناشکری کرے، اور جب دوسرے شخص کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، اسے کہو کہ ہمارا شکر گزار بنے۔ یہ واقعہ دراصل ایک ابدی قانون کو ظاہر کرتا ہے۔ شکر نعمت کو بڑھاتا ہے اور ناشکری نعمت کو زوال کی طرف لے کے جاتی ہے۔ روحانی طور پہ شکر انسان کے دل کو سکون اور نور سے بھر دیتا ہے، اور سائنسی طور پہ بھی شکر گزاری دماغ میں ایسے ہارمونی سگنلز پیدا کرتی ہے جو مثبت توانائی خارج کرتے ہیں۔ کوانٹم فزکس کی زبان میں کہا جا سکتا ہے کہ شکر گزار انسان کی فریکوینسی بلند ہو جاتی ہے، جس سے وہ کائنات کی برکتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے مزید نعمتوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو سب سے پہلے اس شخص کے پاس گئے جسے بے شمار رزق عطا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم ناشکری کرو تاکہ تمہارا رزق کم ہو جائے۔ یہ سن کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے عرض کیا، اے موسیٰ، میں اپنے رب کا جو مجھے اتنا کچھ عطا کرتا ہے ناشکرہ بندہ کیسے بن سکتا ہوں؟ پھر آپ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس شخص سے ملے جو غربت کی شدت میں مبتلا تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو تاکہ میں تمہیں اور زیادہ دوں۔ مگر اس نے انتہائی مایوسی سے کہا، میرے پاس ہے ہی کیا جس پہ میں شکر ادا کروں؟ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ تیز ہوا چلی اور اس کے جسم پہ ڈالی ہوئی ریت پہ اڑ گئی اور وہ بالکل برہنہ ہو گیا۔ یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ شکر گزاری کا تعلق مال و دولت سے نہیں بلکہ دل کی کیفیت سے ہے۔ جو شخص نعمتوں کو پہچان کے رب کا شکر ادا کرتا ہے وہ مزید نعمتوں کے دروازے کھول لیتا ہے، اور جو مایوسی میں مبتلا ہو کے شکر کو بھلا دیتا ہے وہ نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یہی قانون قرآن میں بار بار بیان ہوا ہے کہ اگر شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی شکر کی عملی تصویر تھی۔ آپ کے شب و روز اللہ کی نعمتوں کی پہچان اور ان پر شکر گزاری میں بسر ہوتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آپ کی دعائیں اور اذکار دیکھیں تو وہ اللہ کی حمد و ثنا اور شکر سے لبریز ملتے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حقیقی ایمان شکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔
تو اگر سائنسی نقطہ نظر سے دیکھو تو شکر انسان کے شعور کو بلند کر دیتا ہے۔ جدید نیورو سائنس کے مطابق جب کوئی شخص شکر ادا کرتا ہے تو اس کے دماغ میں ڈوپامائن اور سیروٹونن جیسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو خوشی اور سکون پیدا کرتے ہیں۔ اور کوانٹم فزکس کی زبان میں شکر ایک ایسی انرجی فریکوینسی ہے جو کائنات میں مثبت لہریں پیدا کر کے مزید رزق اور برکت کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار کی پوری زندگی شکر کی روشنی سے منور تھی اور آپ نے اپنی امت کو بھی اسی راستے کی طرف بلایا۔ تو دوستو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو اس صورت سے پہلے پوری طرح تیار کیا جائے، کیونکہ یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے اسی وجہ سے، تاکہ جو آیت اور جو صورت ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ مکمل طور پہ اثر کر سکیں۔ تو چلیے ہم پچھلی بات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو دوستو جس دن انسان کو یہ کامل یقین حاصل ہو جائے کہ ہر چھوٹی یا بڑی، پرانی یا نئی، ظاہری یا باطنی نعمت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اس دن اس کے دل میں شکر گزاری کا چراغ ہمیشہ کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ مومن کے نزدیک شکر گزار دل ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر عطا کا اصل منبع اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے۔ سرکار نے اپنی امت کو یہی تعلیم دی کہ مشکلات اور مصائب پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کے کمال اور اللہ کی رضا کا سب سے بلند درجہ ہے۔ صبر تو مصیبت کو سہنے کا نام ہے، لیکن رضا اس پہ شکر بجا لانے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں غزوہ احد کے ذکر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے شکر کو بیان کیا اور فرمایا، جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا، اور اللہ شکر گزاروں کو جلد جزا دیتا ہے۔ تو اگر سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو شکر گزاری صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک انرجی سٹیٹ ہے۔ جدید سائنس بتاتی ہے کہ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کی لہریں ہم آہنگ ہو جاتی ہیں، جس سے جسم میں سکون، قوت مدافعت اور ذہنی توانائی بڑھتی ہے۔ کوانٹم فزکس کے مطابق شکر گزار انسان اپنی فریکوینسی کو بلند کر لیتا ہے اور یوں کائنات کی پازیٹیو کوانٹم فیلڈز اس کی زندگی میں مزید خیر اور برکت کھینچ کے لاتی ہے۔ تو دوستو پورا قرآن مجید ایک ایسا عظیم شاہکار ہے جس کا ہر حرف، ہر آیت بنی نوع انسان کے لیے قیمتی خزانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کی ہر صورت ایک قیمتی موتی ہے اور پورا قرآن ایک ایسے صندوق کی مانند ہے جس کے اندر بے شمار جواہرات اور انمول گوہر بھرے ہوئے ہیں۔ مگر ان قیمتی جواہرات سے فیض وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو روزانہ قرآن کو کھولتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے نور کو اپنے دل و دماغ میں بساتے ہیں۔ تو دوستو قرآن مجید کی ایک ایسی بابرکت صورت ہے جسے روزانہ پڑھنے والا کبھی مایوس نہ نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہاں کی دولتیں اس کے قدموں میں آ جاتی ہیں، اور جو شخص روزانہ اس صورت کو تلاوت کرتا ہے اس کے راستے کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، اس کے بعد کام کھل جاتے ہیں اور مال و دولت کی کمی کبھی اس کے قریب نہیں آتی۔ خاص طور پہ جو انسان نماز کے بعد اس صورت کو معمول بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی آسانی اور برکتوں سے بھر جاتی ہے۔ اگر ہم اسے سائنسی زاویے سے دیکھیں تو قرآن کی تلاوت محض الفاظ کا دہرانا نہیں بلکہ ایک انرجی وائبریشن ہے۔ جب انسان اخلاص سے یہ صورت پڑھتا ہے تو اس کی زبان اور دل سے نکلنے والی لہریں کائنات کی انرجی فیلڈ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو مشکلات کو آسانی میں بدل دیتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کو شفا کہا گیا ہے، کیونکہ یہ روح اور دل دونوں کو روشنی اور توانائی عطا کرتا ہے۔ تو دوستو آئیے اب میں آپ کو ایک نہایت بابرکت اور آزمودہ عمل بتاتا ہوں جسے اگر دل کی سچائی اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو انسان کی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہر نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیجیے۔ نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں، پھر درود پاک پڑھیں اور درود شریف کو 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھنا زیادہ مؤثر ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اپنی نیت دل سے باندھیں۔ نیت ہمیشہ خلوص کے ساتھ کیجیے، چاہے وہ بڑی حاجت ہو یا کسی مشکل مقصد کے لیے۔ اب 7 مرتبہ سورہ فلق کی تلاوت کریں۔ یہ وہ صورت ہے جسے اللہ نے بندوں کو شر و آفات سے بچانے کے لیے عطا کیا۔ سورہ فلق کی تاثیر یہ ہے کہ یہ سخت سے سخت رکاوٹ کو توڑ دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ اس کی آیات ہمیں یہ دعا سکھاتی ہیں کہ ہم اللہ کے حضور ہر اس شر سے پناہ مانگے جو اندھیروں، حسد اور جادو کی شکل میں ہمارے آس پاس موجود ہے۔ گویا یہ صورت ایک روحانی ڈھال ہے جو انسان کے باطن اور ظاہر کو محفوظ کرتی۔ سورہ فلق پڑھنے کے بعد دوبارہ اتنی ہی تعداد میں درود پاک پڑھیں جتنی پہلے پڑھی تھی، پھر اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور دل کی تمام حاجتیں اور دعائیں اس کے سامنے رکھ دیں۔ یاد رکھیے اللہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، لیکن دعا کرنا اس کا حکم بھی ہے اور محبوب سنت بھی۔ اولیاء کہتے ہیں کہ دعا کی توفیق اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ اپنی خاص رحمت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اسی لیے دعا کو اپنی عادت بنا لیجئے تاکہ کبھی انسانوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ اور اگر ہم اس کوانٹم فزکس کی روشنی میں دیکھیں تو سورہ فلق کا ورد دراصل ایک انرجی پروٹیکشن فیلڈ قائم کرتا ہے۔
جیسے کائنات میں ہر ذرے کے گرد انرجی کی شیلڈ ہوتی ہے، ویسے ہی قرآن کی یہ صورت پڑھنے والوں کے وجود کے گرد ایک حفاظتی دائرہ بنا دیتی ہے۔ یہ دائرہ نہ صرف نیگیٹو انرجیز کو روکتا ہے بلکہ انسان کے دل و دماغ کو ایک ایسی وائبریشنل فریکوینسی پہ لے جاتا ہے جو امید، امن اور روحانی طاقت کو بڑھا دیتی ہے۔ تو دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت عمل پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مشکلات کو آسانی میں بدل دے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کیجیے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اور ہم نے جو بھی ایکسپلینیشن اس سے پہلے بیان کی گئی تھی، اس عمل کو بیان کرنے سے پہلے جو کچھ بھی ہم نے بیان کیا تھا، وہ صرف اس لیے تھا تاکہ آپ اس عمل کے اثر کو اچھے طریقے سے لے سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔